الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. میرے عزیز واجب الاحترام دوستو بزرگو، اللہ کریم نے ہماری یوم آخرت کی طرف توجہ کروائی ہے. فرمایا کہ میں نے آپ کو جو دنیا میں مال دیا ہے، اسباب دیے ہیں، زیب و زینت دی ہے، اولاد دی ہے، زینت الحیات الدنیا، یہ صرف دنیا تک ہے بس. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، آپ کو جو میں نے مال دیا ہے، اولاد دی ہے، یہ دنیا تک ہے بس. جب تک آپ اور میں زندہ ہیں اس مال سے نفع مل رہا ہے. اولاد کی تربیت صحیح کر لی، ادب سکھا لیا تو یہ اولاد بھی دنیا میں تھوڑی بہت کام آ جائے گی. لیکن جیسے ہی ہم دنیا سے جائیں گے، ہمارے مال کا، ہماری اولاد کا جو دنیاوی ضابطہ ہے اس کے موافق نفع ختم ہو جائے گا. تو اپنے آخرت کے سفر کے لیے، آخرت کے سفر کے لیے ہم نے زاد راہ تلاش کرنا ہے. ایسے کام کرنے ہیں جس کو قرآن کہتا ہے والباقیات الصالحات، جو نیکیاں، جو کام باقی رہنے والے ہیں. تو باقی رہنے والے کام ہمارے اعمال ہیں. ہم نماز پڑھیں گے، ذکر اذکار کریں گے، اللہ اللہ کریں گے. اگر ہمیں مال ملا ہے اس پر زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ دیں گے، عشر ہے، عشر دیں گے. اور اپنی اولاد کو راہ ہدایت پر چھوڑیں گے، یعنی قرآن سکھائیں گے، دین سکھائیں گے، اللہ کی محبت سکھائیں گے. یہ اولاد ایسی ہے کہ ہمارے مر جانے کے بعد بھی ہمیں نفع دیتی رہے گی.
لیکن اپنی اولاد کو اگر ہم نے صرف دنیا داری سکھا دی، تجارت سکھا لی، کاروبار سکھا دیا، کھیتی باڑی کرنا سکھا دیا، لیکن دین نہیں سکھایا، اس اولاد کا مرنے کے بعد ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مرنے کے بعد ایسی اولاد کسی کھاتے کی نہیں ہے۔ لاکھوں کمائے، کروڑوں کمائے، اربوں کمائے، خربوں کمائے، ملین ٹریلین کے حساب سے دولت کمائے، ہمارے یہ کام آنے والی نہیں ہے اگر ہم نے اپنی اولاد کو راہ ہدایت پر چھوڑا، ہم نے اپنی اولاد کو مولا کی فرما برداری سکھائی، اگر ہم نے اپنی اولاد کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین سکھایا، تو پھر مرنے کے بعد یہ اولاد کام آئے گی۔ میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین صدقہ جاریہ نیک صالح اولاد ہے، اور آج سب سے زیادہ غفلت اولاد کے معاملے میں ہو رہی ہے۔ اولاد زنا میں مبتلا ہے، والدین کو پتہ ہے، فکر نہیں۔ اولاد شرابیں پی رہی ہے، والدین کو پتہ ہے، فکر نہیں ہے۔ اولاد جوا کھیل رہی ہے، والدین کو پتہ ہے لیکن فکر نہیں ہے۔ اولاد زنا کر رہی ہے، اللہ کی نافرمانی والے کام کر رہی ہے، ماں بھی جانتی ہے، باپ بھی جانتا ہے، لیکن پردہ پوشی ہو رہی ہے، چشم پوشی ہو رہی ہے کہ اس کو چھپایا جا رہا ہے، اس معاملے کو دبایا جا رہا ہے، لوگوں کے سامنے فخر سے کہا جا رہا ہے ہماری اولاد بڑی اچھی ہے، اور اپنی اولاد کی تربیت کی فکر نہیں ہو رہی۔ میرا دوست، دنیا کے سب سے بڑا مفلس یہی انسان ہے، سب سے بڑا غریب یہی انسان ہے، بلکہ میں اس سے بڑھ کر کہتا ہوں کہ زمانے کا سب سے بڑا نادان اور نالائق انسان وہ ہے جس کو اللہ نے اولاد دی ہے، لیکن وہ اولاد اللہ کی محبت سے خالی ہے، اللہ نے اولاد دی ہے اللہ کے دین سے خالی ہے، اللہ نے اولاد دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نے سکھایا۔ یہ دنیا کی چمک دھمک دیکھ کر اس پر فدا نہ ہو جاؤ۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، فرمایا اولاد یعنی بیٹے اور یہ جو آپ کی دولت ہے، پیسہ ہے، یہ دنیا کی چمک دمک ہے، یہ دنیا کی عارضی ختم ہو جانے والی زینت ہے، اس کے بعد قصہ ختم ہے۔ اور سب سے بڑا دانا انسان، عقل مند انسان، ہوشیار انسان، سب سے بڑا عقل والا دانشور انسان وہ ہے جس نے اپنی اولاد کو ہدایت کا راستہ سکھایا ہے، اللہ کا دین سکھایا، اللہ کا قرآن سکھایا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا طریقہ سکھایا ہے۔ آج ہمیں اولاد کی دولت بنانے کی، ان کے لیے پیسہ کمانے کی فکر ہے، اپنے شریکوں کو نیچا دکھانے کے لیے ہر سال مقابلہ ہو رہا ہے کہ میں اس سے، میرے بھائی نے اس سال 1 لاکھ کمایا ہے میں 2 لاکھ کماؤں گا، وہ کہتا اس نے 3 لاکھ کمایا میں 4 لاکھ کماؤں گا، اس نے 1 کنال زمین خریدی میں 2 کنال خریدوں گا۔ یہ مقابلہ ہے ہمارے درمیان، لیکن یہ مقابلہ فضول ہے، یہ مقابلہ بیکار ہے، اس مقابلے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر مقابلہ کرنا ہے نیکی کے راستے پر کرو کہ فلاں کا بیٹا حافظ ہے، فلاں کا بیٹا عالم ہے، فلاں کا بیٹا دیندار ہے،
میں بھی اپنی اولاد کو حافظ بناؤں گا، میں بھی اپنی اولاد کو قاری بناؤں گا، میں بھی اپنی اولاد کو عالم بناؤں گا، میں بھی اپنی اولاد کو اللہ والوں کے قدموں میں لے جاؤں گا کہ اللہ اللہ سیکھیں گے، اللہ کی محبت سیکھیں گے، اللہ کا پیار سیکھیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سیکھیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں سیکھیں گے، اللہ کے عاشق بن جائیں گے، دنیا میں بھی میرے لیے یہ زینت بن جائیں گے اور آخرت میں بھی یہ زینت بن جائیں گے، بل باقیات صالحات ہو جائیں گے کہ دنیا میں بھی ہمارے لیے یہ نفع ہے، آخرت میں بھی نفع ہے، آخرت میں بھی نفع ہے۔ اس لیے اہل اللہ نے بڑی عجیب تشریح فرمائی، فرمایا گناہ نہ کیا کرو، کیونکہ گناہ کا مزہ، گناہ کی لذت ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس کی نحوست دنیا کی زندگی میں برقرار رہتی ہے۔ اگر بغیر توبہ کے مر گیا، اس کی نحوست قبر میں بھی ہوگی، حشر میں بھی ہوگی، میزان پر بھی ہوگی۔ اور نیکی کی مشقت سے نہ ڈرو، مشقت ختم ہو جائے گی لیکن نیکی ہمیشہ قائم ہو جائے گی۔ نیکی دنیا میں بھی آپ کو نفع دے گی، نیکی آخرت میں بھی آپ کو نفع دے گی، نیکی قبر میں بھی آپ کو نفع دے گی، نیکی حشر میں بھی آپ کو نفع دے گی، نیکی پل صراط پر بھی آپ کو نفع دے گی، نیکی میزان پر بھی آپ کو نفع دے گی، میدان پر بھی آپ کو نفع دے گی۔ اس لیے نیکی کو معمولی نہ سمجھو اور دنیا کی زندگی کو ہمیشہ نہ سمجھو، دنیا کی زندگی کو حقیقت نہ سمجھو، یہ ایک افسانہ ہے، ہوا میں رکھا ہوا ایک چراغ ہے، جب بھی مولا کا حکم ہوگا یہ چراغ بجھ جائے گا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ آپ اور مجھ میں سے کس کو پتہ ہے، میں ہوں یا آپ ہو، کس کو پتہ ہے میری اور آپ کی زندگی کا چراغ کہاں گل ہونے والا ہے، کہاں میری اور آپ کی زندگی کا سورج ڈوبنے والا ہے۔ مدینہ المنورہ میں مسجد نبوی میں میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے۔ ایک عورت آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فداک امی و ابی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آقا میری جھولی خالی ہو گئی ہے، میں کیا کروں، مجھ سے غم برداشت نہیں ہوتا۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارے اللہ کی بندی، تیری جھولی خالی ہو گئی تو کیا ہوا، تیری جنت تو بھر دی گئی ہے، تیری جھولی خالی ہو گئی تو کیا ہو گیا، جنت تو مولا نے تیرے لیے بھر دی ہے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ میں سمجھی نہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تیرا چھوٹا بچہ اس دنیا سے تیرے سامنے چلا گیا ہے، تجھے چھوڑ کر چلا گیا ہے، تیری جھولی خالی کر کے چلا گیا ہے، اللہ نے تیرے لیے اسے تحفہ بنایا ہے، تیرے لیے یہ فرض ہے کہ یہ آخرت کے دن جنت کے دروازے میں تیرا انتظار کرے گی، تیری بیٹی ہے انتظار کرے گی، تیرا بیٹا ہے انتظار کرے گا، اور جب تو جنت کے دروازے کے قریب جائے گی یہ تجھے پکڑ کر جنت میں لے جائے گی، لیکن اس کے لیے جو صبر کرتا ہے، اس کے لیے جو اللہ کے رضا کے لیے صبر کرتا ہے، فرمایا ہر نیکی کا اجر مقرر ہے۔ ہر نیکی کا اجر مقرر ہے۔ نماز پڑھو گے اتنی نیکیوں کا ثواب ہے، گھر میں نماز پڑھو گے، فرض نماز صرف فرض ادا ہوئے،
مسجد میں آؤ گے ایک ایک قدم پر بھی نیکیاں، مسجد کا ثواب علیحدہ سے ملے گا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو گے 27 نمازوں کا ثواب ملے گا، شادی شدہ نماز پڑھے گا 70 سے زیادہ ثواب ملے گا، لباس اچھا ہوگا کچھ ثواب اور بڑھ جائے گا، الحمدللہ کہے گا اس پر بھی اس کو ایک متعین اجر ملے گا، اللہ اکبر کہے گا متعین اجر ملے گا۔ لیکن جب کسی مومن کو تکلیف پہنچتی ہے، کوئی درد پہنچتا ہے، کوئی صدمہ پہنچتا ہے، یہ اللہ کے لیے صبر کرتا ہے، اللہ کے لیے صبر کرتا ہے، گلہ نہیں کرتا، زبان پر شکوہ نہیں لاتا۔ اللہ فرماتے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، جو صبر کرتا ہے میں بے حساب سے اجر دوں گا۔ جہاں عادات ختم ہو جاتے ہیں، شماریات ختم ہو جاتے ہیں، وہاں سے صبر کرنے والے کا اجر شروع ہوگا۔ آپ کو تکلیف پہنچی ہے، آپ غریب ہیں، اپنی روٹی روزی کے لیے سارا دن پریشان رہتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، لیکن مولا کے باوفا رہو، مولا کے باوفا رہو۔ یاد رکھو مالداروں کی بنسبت جو غریب ہوتے ہیں ان کے پاس گناہوں کے مواقع بھی کم ہوتے ہیں۔ یہ نہ کہا کرو کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے، کار نہیں ہے، بنگلہ نہیں ہے۔ جن کے پاس کار ہے، بنگلہ ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، وہ زنا میں اڑا رہے ہیں، شرابوں میں اڑا رہے ہیں، بدکاریوں میں اڑا رہے ہیں، اور تیرے پاس پیسہ نہیں ہے، مجبور ہو کر بے بس ہو کر بیٹھا ہے، گناہ سے تو بچ رہا ہے، بدماشیوں سے تو محفوظ ہو گیا ہے، زنا سے تو بچ گیا ہے، گانے بجانے والی مجلسوں سے تو بچ گیا ہے، شرابیوں کی مجلس سے تو بچ گیا ہے۔ اس پر بھی تو آپ کا شکریہ ادا کر کہ مولا تیرا احسان ہے، تازی روٹی پانی دے دیتا ہے، تازہ کھانا دے دیتا ہے، ضروریات زندگی کا سامان تھوڑا تھوڑا دے دیتا ہے، تیرا فضل ہے کہ میرا دل تیری طرف متوجہ رہتا ہے، تھوڑا سامان دیتا ہے، تھوڑا زاد راہ دیتا ہے، میں وہ کھا لیتا ہوں، شام کو ختم ہو جاتا ہے، اگلے دن کی فکر کرتے ہوئے سوتا ہوں، بستر پر سوتے ہوئے دعائیں کر رہا ہے، یا اللہ کل خیر کرنا، یا اللہ کل فضل فرمانا، میں غریب بندہ ہوں، کل کے دن مجھے مزدوری مل جائے، کل کے دن مجھے بچوں کے کمانے کے لیے تھوڑے سے اسباب مل جائے، تھوڑا سا زاد راہ مل جائے، میرے لیے، میرے بچوں کے لیے، میری بیوی کے لیے، یہ اللہ کی طرف رجوع ہو رہا ہے۔ بتائیے یہ غربت رحمت ہے یا رحمت ہے؟ رحمت ہے بھائی نہیں ہے کہ دل اللہ کی طرف متوجہ ہے، اور اگلے دن یہ کماتا ہے، اسے پتا ہے میرے پاس یہی 1000 روپیہ ہے، میں نے گھی بھی لینا ہے، میں نے بچوں کی دوائی بھی لینی ہے، میں نے فلاں ضرورت کی چیز بھی لینی ہے، تو یہ 1000 تو یہی ختم ہو گیا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں معشوق کو ایزی لوڈ کرا ہیں، یہ معشوقوں کو بڑے ایزی لوڈ ہو رہے ہیں، پیکج کی ذمہ داری ان کے ذمہ ہوگی، اور کہتے ہیں ہم بڑے بہادر ہیں، ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، میرا دوست سب سے گھٹیا اور برا کام کر رہے ہو، اللہ کی دھرتی پر اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہو، اللہ کی دھرتی پر اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہو، اتراؤ نہیں، یہ جوانی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، یہ طاقت ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، یہ مال ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، یہ صحت ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ آج جوان ہو کل بڈھے ہوں گے، یہاں جو بڈھے بیٹھے ان سے پوچھو کل یہ جوان تھے، ہم میں سے کچھ پیدا ہوئے ہوں گے، کچھ پیدا بھی نہیں ہوئے، آج یہ بڈھے ہو گئے، ہم جوان ہیں، اور جوانی میں ہم اللہ کو بھول گئے، اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے، زنا کر رہے، فحاشیاں کر رہے، اللہ کو ناراض کرنے والے کام کر رہے،
یہ سب سے بڑا بیوقوف اور احمق انسان ہے. کہاں بھاگیں گے اللہ سے؟ ایک ایک عمل کے بارے میں سوال ہوگا، ایک ایک بول کے بارے میں سوال ہوگا جو ہم نے منہ سے بولا ہے، ایک ایک کام کے متعلق سوال ہوگا، ایک ایک روپے کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا. کہاں سے کمایا، کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا. حضرت چھوڑو بھائی، میری طرف دیکھو، کوئی ایسی مخلوق نہیں آ گئی کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے. تو سمجھو بھائی، ایک ایک نعمت کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا. یہ آنکھیں ہمیں اللہ نے دی، ہماری نہیں ہے. میں نے ایک کلام بنایا ہے جس کے اشعار ہیں کہ یہ اعضاء میرے اپنے نہیں، یہ آنکھ، کان، ناک، زبان، دماغ، دل، ہاتھ، پاؤں، گردے، جسم کے سارے اعضاء، ان کے متعلق میں نے کہا کہ یہ اعضاء میرے اپنے نہیں، یہ جو عنایات ہیں یہ بھی میری اپنی نہیں. میں یہ اعضاء میرے اپنے ہیں، میں یہ عنایات میری اپنی ہے. یہ سب مولا کا دیا ہوا کرم ہے، یہ مولا کا دیا ہوا انعام ہے، مولا کی دی ہوئی امانتیں ہیں ہمارے پاس. اگر ہم نے ان میں خیانت کی سوال ہوگا، اگر ہم ان کے بارے میں خیانت کر رہے ہیں سوال ہوگا. یہ نہ سوچو کہ ہم یوں ہی پیدا کر دیے گے فضول میں بس زندگی گزاریں گے، جانوروں کی طرح، حیوانوں کی طرح مریں گے، قصہ ختم ہو جائے گا. نہیں میرا دوست، امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ انسان کی آنکھ کھلے گی اس وقت جب روح پرواز کرے گی. جب انسان مرتا ہے وہ مرتا نہیں ہے، جاگتا ہی اس وقت ہے، اس کی آنکھ کھلتی ہی اس وقت ہے. میں نے دنیا میں کیا کیا. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. آرزو کریں گے، خواہش کریں گے، تمنائیں کریں گے، کاش ہم مسلمان ہوتے، کاش ہم نے نمازیں پڑھی ہوتی، قرآن پڑھا ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کیا ہوتا. اپنے اندر عشق پیدا کرو. حضرت صہیب رضی اللہ عنہ ایک روم کے صحابی ہے، روم کے، بکتے بکاتے مدینے مکہ والوں کے پاس آ گئے. پھر یہاں سے آزاد ہوئے. آزاد ہونے کے بعد تجارت شروع کی تو مکہ کے بہت بڑے تاجروں میں، بہت بڑے مالداروں میں آپ کا شمار ہوتا ہے. بہت دولت تھی آپ کے پاس، سونے کے آپ کے پاس خزانے تھے، خزانے جو پہاڑوں میں، غاروں میں چھپائے ہوئے تھے، گھروں میں بھی نہیں. اتنے بڑے مالدار تھے. لیکن پتہ چلا میرے آقا مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت فرما گئے ہیں. دل میں خیال آیا محبوب کے بغیر کیسے رہوں گا. دل میں خیال آیا اپنے آقا کے بغیر کیسے رہوں گا، اپنے آقا کے بغیر شام کیسے گزرے گی میری. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیے بغیر میری شام کیسے بسر ہوگی، رات کیسے بسر ہوگی. اس خیال نے آپ کو ستایا، یہ خیال آپ کو دامنگیر ہوا تو اسی سوچ اور فکر میں کھڑے ہوئے، اپنے مال کی پرواہ نہیں کی، مکہ سے مدینے کی طرف سامان سفر باندھا. ابھی مکہ کی حدود سے باہر نکلنے والے تھے، کافر آ گئے، مشرکین آ گئے.
کہ صہیب کہاں جاتے ہو، کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمایا تمہیں پتہ تو ہے میرا کہاں کا ارادہ ہے، تم جانتے تو ہو میرا کہاں کا ارادہ ہے، تم بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ مشرکین نے کہا صہیب تجھے یاد ہے تو ایک غلام تھا، بکتے بکاتے تو یہاں پہنچا، یہاں سے تو نے آزادی حاصل کی، آزاد ہونے کے بعد تو نے مکہ میں رہ کر تجارت کی ہے، ہمارے ساتھ خرید و فروخت کر کے تو بہت بڑا تاجر بنا ہے، سونے کا تو مالک بنا ہے، چاندی کا تو مالک بنا ہے، دنانیر اور دراہم کا تو مالک بنا ہے، تیرے پاس جو یہ خزانے ہیں اس کی وجہ ہم ہیں کہ ہم نے تیرے ساتھ تجارت کی، ہم نے تجھے اپنے شہر میں رہنے کے لیے جگہ دی، یہاں تو نے تجارت کی، ہماری وجہ سے تو مالدار ہوا ہے، خیر ہے کہاں جاتا ہے؟ کہا میرا ارادہ تو آپ جانتے ہو، اپنا ارادہ بتاؤ۔ کہا نہیں جانے دیں گے، خبردار نہیں جانے دیں گے، مکہ میں آپ کو رہنا ہوگا، بنا محبوب کے آپ کو رہنا ہوگا۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا بات چیت کرتے ہیں، مذاکرات کرتے ہیں، کوئی راستہ نکالتے ہیں، گفتگو کرو میرے ساتھ۔ گفتگو شروع ہوئی، دونوں طرف سے مذاکرات ہوئے، بات چیت شروع ہوئی، کسی بات پر کافر نہیں آ رہے، کسی بات پر مشرک نہیں آ رہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا آؤ پھر میں ایک اور سودا کرتا ہوں، فلاں غار میں میرا سونا رکھا ہے، میرا خزانہ رکھا ہے، میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، میرا راستہ چھوڑ دو۔ مشرکین نے کہا ہاں یہ بات ٹھیک ہے، جیسے تو خالی آیا تھا ویسے خالی جا، یہ ہمیں منظور ہے۔ دو آدمی انہوں نے بھیجے، متعلقہ غار پر جا کر دیکھا، وہاں سونا موجود تھا، وہاں دراہم اور دنانیر، غار بھرا ہوا ہے، وہاں اس کو دیکھا، واپس آئے، اپنے سرداران کو بتایا کہ صہیب نے جس غار کا پتہ دیا ہے اس غار میں اس کا خزانہ موجود ہے، اس کا راستہ چھوڑ دیا جائے۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ آقا علیہ السلام کی محبت میں، اللہ کی محبت میں بے سر و سما ہو کر خزانوں کے مالک ہونے کے باوجود کافروں کے سامنے خزانے ڈال رہے ہیں، اپنا سونا، اپنے چاندی، جواہرات، درہم اور دنانیر کافروں کے حوالے کر دیے کہ میں اپنے آقا کے بنا نہیں رہ سکتا۔ بے سر و سامانی کے عالم میں صرف ایک سواری ہے، مکہ سے لے کر مدینے تک آئے، آقا علیہ السلام نے دیکھا، آقا علیہ السلام نے دیکھا جو خزانوں کا مالک ہے، جو سونے اور چاندی کا مالک تھا، جو درہم اور دنانیر کا مالک ہے، وہ خالی ہاتھ آ رہا ہے۔ آقا علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا صہیب تو نے نفع والا سودا کیا ہے، تو نے بہت عمدہ سودا کیا ہے، تو نے بہترین سودا کیا ہے جو تجھے دنیا اور آخرت میں نفع دینے والا ہے۔ یہ ہے صحابہ، یہ ہے پیغمبر علیہ السلام کے جانثار، پیغمبر علیہ السلام کے وفادار، اور یہ جذبہ، یہ قربانی
دلیل ہے جنت میں جانے کی۔ اور اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ایمان میں صحابہ کی مثل ہو جاؤ، نماز میں صحابہ کی مثل ہو جاؤ، تقوی میں صحابہ کی مثل ہو جاؤ، سخاوت میں صحابہ کی مثل ہو جاؤ، مجاہدے میں صحابہ کی مثل ہو جاؤ، تب جا کر تم جنت کے خریداروں میں شامل ہوگے۔ گناہ نہیں چھوڑو گے، زنا نہیں چھوڑو گے، بدماشیاں نہیں چھوڑو گے، حرام زادگیاں نہیں چھوڑو گے، اور یہ کہتے ہو ہم جنت کے امیدوار ہیں۔ میرا دوست جنت کے امیدوار نہیں ہے، ہم جہنم کے امیدوار بنے ہوئے ہیں۔ جنت کے امیدوار حضور کے عاشق ہیں، حضور کے صحابہ ہیں، حضور کے شاگرد ہیں۔ صرف یہ نہیں، جنت کے خریدار تو آل رسول ہے، آل رسول ہے۔ ان کو کیا پڑی تھی، ان کو کیا پڑی تھی میدان کوفہ میں آ کر جانے دینے کی؟ مکہ میں، مدینہ میں وہ تو بڑے عیش سے جی رہے تھے، حکومت کی طرف سے سرکاری وظائف تھے حضرت حسین کے لیے۔ آپ کی تو ساری ضروریات، آپ کے خاندان کی ساری ضروریات بیت المال سے پوری ہو رہی ہے، آپ کو تو پیسے کی، کھانے کی، پینے کی کوئی فکر بھی نہیں ہے، آپ کو تو کوئی غربت کا ڈر ہی نہیں ہے، پیسے کی کمی کا احساس بھی نہیں ہے۔ لوگ اتنا آپ کو دے رہے ہیں کہ آل رسول ہے، لیکن تیرا میرا دین بچانے کے لیے، تیرا میرا ایمان بچانے کے لیے، اپنے نانا کی شریعت بچانے کے لیے، شریعت کا اصول بچانے کے لیے اپنا گھر مدینہ چھوڑ دیا، مکہ میں آئے، یہاں عمرہ کیا، طواف کیے، نوافل پڑھی، بڑے بڑے اکابر اسلاف سے ملاقاتیں کی، الوداعی ملاقاتیں کرنے کے بعد یہ طائف، یہ کوفہ کی طرف آ رہے، 72 خاندان کے افراد شہید ہو رہے۔ یہ ہے جنت کے خریدار۔ تو اور میں نے کیا کیا ہے؟ صحابہ نے تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے والدین کو چھوڑ دیا۔ میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے۔ کتنی بڑی یار مدینہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ مدینہ میں سارے مدینہ والے استقبال کے لیے آ رہے، سارے مدینہ والے تحفہ ہدیہ لے کر آ رہے۔ ایک 11 سالہ یا 12 سالہ نوجوان آقا علیہ السلام کی خدمت میں آیا کہ میں بھی آپ کا غلام ہوں، میں بھی آپ کا غلام ہوں، میں بھی آپ کے وفاداروں میں سے ہوں۔ آقا علیہ السلام نے بطور امتحان فرمایا کہ نہیں بچے، امتحان ہوگا، امتحان ہوگا، ہماری محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو ہماری محبت کی دلیل لانی ہوگی۔ یہ 12 سال کا نوجوان عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی آپ ارشاد فرماؤ میں اس ارشاد پر پورا اترنے کے لیے اپنی جان تک سے گزر جانے کو تیار ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر، فرمایا نہیں، فرمایا اگر میں حکم دوں کہ میری محبت کی دلیل یہ ہے کہ تو اپنے باپ کا سر قلم کر دے کرے گا
تو اس نے زبان سے یوں نہیں کہا جی، نعم یوں نہیں کہا، اس نے تلوار نکالی، کہا یا رسول اللہ اشارہ تو کیجیے، میں اپنے باپ کا سر قلم کر کے آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دوں گا۔ اس کا باپ اسی مجلس میں موجود ہے، دوڑ لگا دی، مدینہ کے شہر سے باہر بھاگ گیا، کہیں آقا علیہ السلام اشارہ ہی نہ فرما دے۔ لیکن آپ تو شفیق الامت تھے، آپ تو مہربان تھے، آپ تو بچے کے جذبات کا امتحان لے رہے تھے۔ یہ ہے پیغمبر کے جانثار جنہوں نے کہا آقا آپ کی محبت کا امتحان اگر یہ ہے کہ میں اپنے باپ کا سر قلم کروں تو اشارہ کیجیے، اشارہ۔ سر قلم کر کے اپنے باپ کا سر آپ کے قدموں میں لا کے رکھ دوں گا۔ تو کیسا عاشق ہے، تو کیسا عاشق ہے، زنا نہیں چھوڑ سکتا، تو کیسا عاشق ہے، اپنے نکاح پر اپنی شادیوں پر کنجروں کو دفع نہیں کر سکتا، میراثیوں کو گھر سے نہیں نکال سکتا۔ تو کیسا عاشق ہے جو اپنے گھر میں کنجریاں نچواتا ہے، تو کیسا عاشق ہے جو خود جو ہے نا وہ ہجڑا بن کر ناچتا ہے تو اور دلیل دیتا ہے مولانا صاحب خوشی ہے یہ، خوشی نہ کرو تو سب دے مولوی آ گئے، تو جنت کا امیدوار ہے، تو آقا علیہ السلام کی محبت کے حقدار ہونے کا دعوے دار ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو سولی پر لٹکایا جا رہا ہے، بڑے بڑے سردار آ رہے ہیں، بڑے بڑے سردار آ گئے، بڑے بڑے سردار، سولی پر لٹکانے کا وقت ہوا، کافروں نے کہا خبیب کوئی آخری خواہش ہے تیری؟ کہاں 2 نفل پڑھنا چاہتا ہوں، اپنے محبوب سے اپنے مولا سے ملاقات سے پہلے 2 نفل پڑھنا چاہتا ہوں۔ کہا پڑھ لو، 2 نفل پڑھی، 2 نفل پڑھنے کے بعد کافروں سے کہا میں اتنی مختصر نماز نہیں پڑھتا، میں اتنی مختصر نماز نہیں پڑھتا، آج اس لیے پڑھی ہے، آج اس لیے پڑھی ہے کہ کہیں تمہارے دل میں یہ خیال نہ آ جائے خبیب موت کے ڈر سے نماز لمبی پڑھتا ہے۔ سولی پر لٹکانے کے لیے آپ کو لایا گیا کہ خبیب صرف کہہ دے، صرف کہہ دے، بس صرف کہہ دے، بس حقیقت ہم نہیں کریں گے۔ تیری جگہ پر تیرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علیہ باللہ تیری جگہ پر سولی پر لٹکا دیا جائے، کیا خیال ہے؟ حضرت خبیب نے فرمایا او بدبختو، اللہ کے دشمنوں، میں تو یہ بھی گوارا نہیں کر سکتا کہ میرے آقا علیہ السلام کے پاؤں میں کانٹا چبھے، تم سولی کی بات کرتے ہو؟ میں تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا۔ یہ ہے جنت کے امیدوار، ان کے اعمال ہے والباقیات الصالحات، جن کے اعمال دنیا میں بھی انہیں نفع دے گے، آخرت میں بھی انہیں نفع دیں گے۔ یہ ہے جنت کے خریدار، یہ ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حبدار۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر میں آقا علیہ السلام کافی دن تشریف نہیں لائے، کافی دن گزر گئے۔ آپ کے دل میں خیال آیا کہ آقا علیہ السلام اس طرف کافی وقت گزر گیا، تشریف نہیں لائے، میں جا کر خود درخواست پیش کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں۔ شاید توجہ فرمائیں گے، نظر